جی کلاس ہاں جی کلاس ہم سود کی بات کر رہے تھے کہ جو ہے پہلے جو ہے یہ سود جو ہے وہ لیا جاتا تھا، پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے آخری خطبے میں کہ تم لوگوں میں سے جو کوئی بھی ابھی تک اگر وہ سود لے رہا ہے تو اس کو مکمل طور پہ ترک کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سود لینے والے کو جو ہے مطلب سود لینے والے کو گناہ گار کہا ہے، اور جو سود لے گا، سود لینا حرام ہے یا دینا حرام ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ظاہر یہ فیصلہ دیا ہے کہ سود نہیں لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے دین کی حفاظت کے لیے جو ہے انہوں نے کہا کہ شیطان سے بی اویئر آف سیٹن، یعنی شیطان سے ہوشیار رہو۔ دین کی حفاظت کے لیے وہ آپ کو بہت سے کاموں میں جو ہے آپ کو راستوں سے، اچھے کاموں سے، نیک کاموں سے بھٹکائے گا، وہ بھٹکائے گا یا آپ کو جو ہے وہ مایوس کرے گا، لیکن آپ نے جو ہے وہ اس کی چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ یا بڑے بڑے کاموں میں اس کی پیروی نہیں کرنی، یعنی چھوٹی چھوٹی باتیں اس میں جو ہے آپ نے غلط کام نہیں کرنے کہ آپ یہ سوچ کر لیں کہ اس سے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ شیطان اصل میں آپ کو بھڑکائے گا۔ اس کے علاوہ پھر انہوں نے کہا کہ یہ جیسے او پیپل اٹ از ٹرو دیٹ یو ہیو سرٹن رائٹس، کہ اے لوگوں، اس کے بعد اس پیراگراف میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، یہ سچ ہے کہ عورتوں کے معاملے میں تمہیں جو ہے وہ حق حاصل ہیں، حقوق دیے گئے ہیں، لیکن ان کے بھی تم پر حقوق ہیں، یعنی کہ صرف مردوں کے عورتوں پر حقوق نہیں بلکہ عورتوں کے بھی مردوں پر حقوق ہیں۔ اس لیے انہوں نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ جو اللہ تعالیٰ بیویاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ امانت کے طور پہ تمہیں دی ہیں، ان کا خیال رکھا جائے، ان کے حق کا خیال رکھا جائے، ان کے ساتھ نہایت شفقت سے پیش آیا جائے، اور ان کے خوراک اور لباس ان کو دیا جائے، اور اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے، اور ان کے ساتھ مہربانی کی جائے، اور ان کا خیال رکھا جائے، اور ان کی مدد کی جائے۔ اور یہ جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ مردوں کا حق ہے جو انہوں نے پورا کرنا ہے، اور عورتوں کا حق یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر کی حفاظت کریں، اور ان کو اجازت نہ ہو، مطلب ان کو جو ہے بے حیائی وغیرہ کرنے کی اجازت نہ دی جائے یا وہ نہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ پھر آگے جو ہے کلاس یہ ہے کہ اے لوگوں، انہوں نے اگین جو ہے وہ لوگوں کو مخاطب کیا ہے کہ میری باتوں کو سنجیدگی سے سنو، جو میں کہہ رہا ہوں ان کو غور سے سنو، کہ 5 وقت کی نماز بھی ادا کرو، روزے رکھو، زکوٰۃ دیا کرو، ٹھیک ہے، اور حج کیا کرو، ٹھیک ہے، حج ادا کرو۔ یہ پھر انہوں نے کہا، پھر اس نیکسٹ پیراگراف میں انہوں نے کہا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے آدم اور حوا کی اولاد ہیں، ٹھیک ہے، کسی بھی، یعنی سب برابر ہیں، کوئی عربی کوئی اجمی نہیں ہے، کسی عربی کو اجمی پر برتری حاصل نہیں ہے، یعنی کوئی عربی جو ہے وہ نان عرب مینز ہوتا ہے اجمی، عرب مینز عربی، یعنی کوئی عربی جو ہے وہ نان عرب یعنی اجمی سے جو ہے وہ اونچا نہیں ہے، کہ اس کا مقام یا اس کی رنگ و نسل سے کسی کو بھی، رنگ نسل اور کاسٹ سے کسی کو بھی جو ہے وہ اولیت جو ہے حاصل نہیں ہے، یہ سپیریورٹی حاصل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تمام مسلمان میں آپس میں بھائی چارہ ہونا چاہیے، اور وہ اپنے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جائز سلوک رکھیں، ایک دوسرے کی جو ہے وہ ان کے ساتھ کسی کے ساتھ جو ہے نا انصافی نہ کریں، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے ساتھ انصاف سے کام لیں۔ اس کے بعد جو ہے انہوں نے پھر اگین کہا ہے کہ یاد رکھو کہ ایک دن جو ہے تم اللہ کے سامنے تم سب کو آنا ہوگا، قیامت کا دن آئے گا، اور تم لوگوں کو اپنے اعمال کا جو تم لوگ کرو گے اس کا تم لوگوں کو جواب دینا ہوگا۔ اس لیے انہوں نے سب کو خبردار کیا ہے کہ میرے جانے کے بعد جو ہے نیکی کے راستے سے بھٹک نہ جانا، یعنی پہلے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے ان کے گائیڈینس کے لیے، ان کے گارجین بن کے، لیکن اب جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو ہے ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا، ان کو صرف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائے ہوئے اصولوں پر چلنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اے لوگوں، یہ بھی یاد رکھو کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور نہ کوئی نیا مذہب آئے گا، اس لیے خوب اچھی طرح سوچ لو اور میری باتوں کو اچھی طرح سمجھو کہ میں نے جو کچھ بھی تمہیں پہنچا دیا ہے وہی آخر ہے، ٹھیک ہے، اور جو کچھ بھی میں تمہارے درمیان چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ صرف قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اگر تم ان دونوں کی پیروی کرو گے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور وہ تمام لوگ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو سنتے ہیں اور ان کی باتوں پر عمل کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں تک ان کا پیغام پہنچاتے ہیں، تو وہ وہ ایسے لوگ ہوں گے جو کہ جو ہے زیادہ بہتر طور پر جو ہے وہ سمجھیں
پہنچائیں گے اس بات کو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے دوسرے لوگوں تک جو ہے براہ راست جو ہے وہ پہنچائیں گے، تو ایسے لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے وہ اولین یا پرہیزگار سمجھے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ اے لوگوں کہ اے اللہ، آخر میں انہوں نے کہا کہ اے اللہ، او اللہ، دیٹ آئی ہیو کنویڈ یور میسج ٹو یور پیپل، یعنی انہوں نے کہا کہ اے اللہ میرے گواہ رہنا کہ میں نے اللہ کا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک حرف بہ حرف ویسے ہی پہنچا دیا، یعنی کہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے، میں نے اپنا پارٹ کمپلیٹ کر دیا کہ میں نے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ اب یہ لوگوں کی مرضی ہے کہ وہ آگے جو ہے وہ آگے کیا کرتے ہیں، یعنی اب یہ لوگوں کے اوپر ہے کہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی پیروی کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں یا وہ کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور باقی کلاس یہ جو اوپر پیراگراف میں ہے، یہ جو سیکنڈ لاسٹ پیراگراف ہے، او پیپل نو پروفٹ اور اپوزل، تو یہاں پر جو ہے یہی انہوں نے کہا ہے کہ یہ لوگوں یاد رکھو کہ میرے بعد نہ ہی کوئی پیغمبر آئے گا اور نہ ہی کوئی نیا مذہب آئے گا۔ اپوزل مینز نیا مذہب، نیو میسیجز آئیں گے یا نیا مذہب آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور یعنی پروفٹ اور اپوزل مینز کہ میسنجر، یا اپوزل مین میسنجر اور پروفٹس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئیں گے، اور اس کے علاوہ کہ اور نہ ہی کوئی جو ہے نیا فیتھ یعنی نیا بلیف یا نیا ایمان یا نیا مذہب جو ہے وہ کوئی نیا مذہب جو ہے وہ پیدا ہو سکے گا یا آئے گا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ بھی میں نے بتایا ہے اور آپ لوگوں کو کنوے کیا ہے اور جو تم لوگوں کے لیے میں چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ صرف قرآن اور میری سنت ہے، ٹھیک ہے کلاس۔ یہ آپ کا جو ہے وہ فرسٹ چیپٹر جو ہے میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے، تو اب آئی تھنک سو کہ اب آپ کو انشاءاللہ اچھا سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر پھر بھی آپ کو کوئی چیز نہ کلیئر ہو تو آپ مجھ سے پوچھ لیں۔